بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے لانگ کوشچن آنسر کو دیکھنا ہے جو کہ ہمارا پارٹ ڈی ہے. اس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ کون کون سے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہم نے کیسے تحریر کرنے ہیں. تو پڑھتے ہیں ان سوالات کو، ایک جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ون بائی ون کر کے ان کوشچن کو دیکھیں گے. پہلا کوشچن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ایکسپلین دی ڈفرینٹ سیپریشن ٹیکنیک ٹو گیٹ اے پیور سبسٹانسز فرام مکسچر. ان ٹیکنیک کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے جو ہماری اس یونٹ میں آئی ہوئی ہیں کہ یہ ٹیکنیک جو ہے نا استعمال ہوتی ہیں مکسچر سے پیور سبسٹانسز، خالص اشیاء، خالص کمپوننٹ حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک جی. دوسرا کوشچن ہے: جسٹیفائی وائی دا پروسیس آف فلٹریشن کین ناٹ بی یوز فار سیپریٹنگ سالوبل سالڈ. ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے، دلیل دینی ہے کہ فلٹریشن کا جو عمل ہے وہ سالوبل سالڈ کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیوں نہیں ہو سکتا. تیسرا کوشچن ہمارے سامنے ہے: ایکسپلین دی ٹرم solubility and mention how temperature affect the solubility of solid and liquid. solubility جو ہے ٹرم، اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے ڈیفائن کرنے کے بعد، یعنی پہلے ڈیفائن کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ سالڈ اور لکوڈ کی solubility کو، ان کی حل پذیری کو کیسے متاثر کرتا ہے. تو آئیے ان سوالات کے جوابات کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ میں نے نوٹس میں اس کو تحریر کیا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں گے. یہ ہمارے سامنے پہلا سوال آ گیا: ایکسپلین ڈفرینٹ سیپریشن ٹیکنیک ٹو گیٹ پیور سبسٹانسز فرام دی مکسچر. تو یہ ایک لانگ کوشچن ہے اور اس میں جو 5-4 ٹیکنیک ہماری یونٹ میں شامل ہے اسی کو ہم نے ون بائی ون کر کے دیکھنا ہے. اس میں سب سے پہلے فلٹریشن ہے. فلٹریشن کی ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، اس کو ہم نے جو ہے نا ہیڈنگ دی ہے. ہیڈنگ دینے کے بعد اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے اور پھر اس کی جناب جو ہے نا کچھ پوائنٹس لکھ دی ہے. ڈائیگرام یہاں پر نہیں بنائی اور ضرورت نہیں ہے ویسے ڈائیگرام بنانے کی. اس پہ صرف آپ اس کو ڈیفائن کریں ٹیکنیک کو، اور اس کے بعد اس کے جو سٹیپس ہیں، پروسیجر میں جو شامل ہوتے ہیں وہ بتانے ہیں. فلٹریشن کی اس ٹیکنیک میں پہلے ڈیفینیشن یہ ہے کہ فلٹریشن از اے میتھڈ فار سیپریٹنگ انسالوبل سالڈ فرام اے لکوڈ. کہ جو مکسچر ہے اس میں ایک لکوڈ ہوتا ہے جس کو ہم سالوینٹ کہتے ہیں، اور اس میں جو سالوٹ ڈالا جاتا ہے یا سالوٹ جو اس میں شامل ہے وہ انسالوبل ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ حل نہیں ہوتا. انسالوبل سالڈ کو میں نے یہاں پر دیکھیں تو کیا کیا ہوا ہے، اس کو بولڈ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کو کیا کر دیا، یہ بولڈ کر دیا ہے، اور چاہیں تو اس کو آپ یہاں سے اور پرومیننٹ کرنے کے لیے ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، اس کے پروسیس کے، ٹیکنیک کے یا پروسیجر کے پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ میک اے مکسچر آف سینڈ اینڈ واٹر ان اے بیکر. ہم کیا کریں گے کہ ایک جناب جو ہے نا بیکر لیں گے لیب میں، اس میں واٹر ایز اے سالوینٹ لکوڈ کے طور پہ، اور سینڈ جو ہے نا کچھ مقدار ریت کی لے لیں گے، ایک اسمال ٹی اسپون لے لیں گے. اس میں اس کو ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہلائیں گے. دونوں اشیاء کو بیکر میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہلائیں گے تو ایک جناب جو ہے نا کیا بن جائے گا، مکسچر بن جائے گا. سیکنڈ اسٹیپ: پور دس مکسچر انٹو اے فلٹر پیپر. پھر جیسا ہماری بک کی ڈائیگرام میں بھی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک بیکر میں تو یہ مکسچر تیار ہو گیا، دوسرے میں ہم نے اس کو سیپریٹ کرنا ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ اس میں اپریٹس سیٹ کر لیں گے، جیسا کہ ڈائیگرام میں مینشن ہے ٹیکسٹ بک کی. اس میں اپریٹس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. بیکر لے لیں گے، اس پہ ہم نے جناب جو ہے نا فنل لے لیے. فنل کے جو ہے انسائڈ ہم نے فلٹر پیپر کو پیسٹ کر دینا ہے یا وہاں پر اس کو انسرٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس پہ یہ جو سینڈ مکسچر ہے یہ پور کریں گے، انڈیلیں گے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو سینڈ پارٹیکلز ہیں وہ فلٹر پیپر پہ ہی رہ جائیں گے
اور جبکہ پانی جو ہے وہ فلٹر ہو کر وہ اس کنٹینر میں چلا جائے گا، اس دوسرے بیکر میں چلا جائے گا، اور اس طرح یہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہو جائیں گی۔ تھرڈ پوائنٹ ہمیں یہی بتا رہا ہے، واٹر ول پاس ایزیلی تھرو دی ٹائنی پور آف فلٹر پیپر۔ فلٹر پیپر کے جو چھوٹے چھوٹے نئے سوراخ ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے پانی بآسانی گزر جائے گا۔ نمبر 4، سینڈ پارٹیکل ول بی ڈپازٹڈ آن دا فلٹر پیپر۔ ریت کے ذرات فلٹر پیپر پہ رہ جائیں گے، بیکاز دے کین ناٹ پاس تھرو دی ٹائنی پور آف دا فلٹر پیپر، کہ یہ اس میں سے گزر ہی نہیں سکتے، اس لیے یہاں پر رہ جائیں گے۔ ففتھ میں دیکھیے، ہیئر واٹر ان دی فلاسک از کالڈ فلٹریٹ۔ اب پانی کیونکہ فلٹر پیپر کے تھرو آیا ہے، فلٹر ہو گئے، تو اس کو فلٹریٹ کہتے ہیں، جبکہ جو لیفٹ اوور سینڈ پارٹیکل ہیں فلٹر پیپر پہ اسے ہم کہتے ہیں ریزیڈیو۔ تو یہ دو جو ہے نا ٹرم ہے بیٹا، اس کو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہے۔ اب میں مزید اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو جب اپنے آنسر میں لکھیں تو کیا کریں کہ اس کو جناب جو ہے نا پرومیننٹ کریں۔ دو الفاظ، دو ٹرم، ایک ریزیڈیو جو کہ سینڈ پارٹیکل ہیں فلٹر پیپر پہ رہ گئے ہیں، جبکہ دوسرا پانی ہے جو کہ فلاسک میں یا بیکر میں وہ فلٹر پیپر کے تھرو پاس ہو کر آیا ہے، اس کو فلٹریٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی فلٹریشن ٹیکنیک کی پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے یہاں پر۔ اب ہم نیکسٹ سیپریٹنگ ٹیکنیک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ دوسری جو ٹیکنیک ہے بہت آسان روزمرہ ٹیکنیک ہے، اس میں کوئی خاص اپریٹس کی یا ٹول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں ایواپوریشن، اردو میں اسے ہم کہیں گے عمل تبخیر۔ بخارات بننے کا عمل ہوتا ہے جس میں بخارات یعنی کہ ویپرس بنتے ہیں لکوڈ سے، جیسے پانی ہے واٹر، اور دوسرے بھی جناب جو ہے نا لکوڈ یا کیمیکلز ہیں جیسے کہ الکوہل ہے اور پیٹرولیم وغیرہ وغیرہ۔ ایواپوریشن ہے کیا چیز؟ ایواپوریشن از اے میتھڈ فار سیپریٹنگ اے سالوبل سالڈ فرام اے لکوڈ۔ جی بیٹا، اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ فلٹریشن میں جو سالوٹ ہے وہ انسالوبل ہوتا ہے، ایواپوریشن میں سالوبل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لکوڈ میں سالوینٹ میں سالوٹ حل ہو چکا ہے، حل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں دس از دا سالوبل سالڈ۔ تو اس کو میں یہاں آپ کی جو ہے نا آسانی کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس لفظ پہ غور کریں۔ دونوں ٹیکنیک میں ڈفرینس بھی آپ کو اسی وجہ سے پتہ لگ جائے گا۔ یہ پروسیجر کے کیا سٹیپ ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سٹیپ فلٹریشن میں بھی اور ایواپوریشن میں یہ تھا کہ پہلے تو ہم مکسچر تیار کرتے ہیں نا، تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہی اسی بارے میں ہے کہ مکسچر کیسے تیار کرنا ہے۔ نمبر 1، ایڈ 2 ٹیبل اسپون آف سالٹ ان اے گلاس آف واٹر۔ آپ نے ایک گلاس پانی میں 2 نمک کے چمچ ڈالنے ہیں، ایک بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پھر پانی کی مقدار آپ چاہیں تو فل رکھیں چاہے ہاف رکھیں، کیونکہ مکسچر ہے تو اس میں کوئی فکس پروپورشن نہیں ہوتا کمپوننٹ کا۔ سیکنڈ سٹیپ دیکھیں بیٹا، میک سالٹ سولوشن بائی اسٹیرنگ سولوشن جینٹلی۔ ہم نے سالٹ سولوشن بنانا ہے، یہ سالٹ واٹر تھا پہلے کہ جیسے آپ نے چمچ جو ہے نمک کا پانی میں ڈالا، نمک پانی میں حل ہوا نہیں ہے ابتدائی طور پہ تو اسے ہم سالٹ واٹر کہیں گے، لیکن جیسے ہی اس میں حل ہونا شروع ہو جائے گا ہیٹ دینے سے یا اس کو آہستہ آہستہ ہلانے سے تو یہ بن جائے گا سالٹ سولوشن۔ تو سٹیپ سیکنڈ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سالٹ سولوشن بنانا ہے، اس میں ہم نے اس کو سٹیرنگ کرنی ہے۔ سٹیرنگ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا ہے، چمچ کے ذریعے ہلا لیں یا ہاتھ میں جو ہے نا بیکر کو تھام کر اس کو ہلکا ہلکا شیک کریں، جینٹلی یعنی آرام سے۔ تھرڈ سٹیپ، pour the salt solution into china dish and heat gently on flame۔ اس تھرڈ سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک لیبارٹری میں شیشے کی بنی ہوئی، گلاس کی بنی ہوئی ایک ڈش ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں چائنا ڈش۔ اس چائنا ڈش میں جو ہے نا آپ نے اس سالٹ سولوشن کو انڈیلنا ہے اور پھر اس کو
ہم فلیم پہ لیب میں جو ہمارے سپریٹ لیمپ ہوتا ہے یا بنسن برنر ہوتا ہے اس پہ چائنا ڈش کو رکھ دیں گے. برنر پر ہم ڈائریکٹ نہیں رکھتے, مطلب اس کے اوپر رکھنے کے لیے ٹرائی پوڈ اسٹینڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک جالی کا ٹکڑا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں وائر گاز. وائر گاز کے اوپر یہ جناب چائنا ڈش رکھی جاتی ہے اور اس کو ہم جو ہے نا ہلکی آنچ پر ہیٹ دیں گے. تو فائنل سٹیپ دیکھیے, دی واٹر ول ایواپوریٹ لیونگ سالٹ بیہائنڈ ان دی ڈش. پانی جو ہے آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ جائے گا اور چائنا ڈش میں پیچھے جو رہ جائے گا ریزیڈیو کے طور پر وہ ہوگا سالٹ. یہ ایواپوریشن ٹیکنیک تھی. ایواپوریشن ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیلی لائف پروسیس بھی ہے. ایواپوریشن کی بدولت ہی ہمارے کپڑے سوکھتے ہیں. جب ہم کپڑے دھونے کے بعد سکھانے کے لیے اس کو لٹکاتے ہیں تاروں پہ یا کہیں بھی اس کو ایکسپوز کرتے ہیں سن لائٹ کے سامنے, تو سن لائٹ جو ہے کپڑوں میں پڑتی ہے تو اس سے جو ہے ایواپوریشن پروسیس تیز ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ جلدی سوکھ جاتے ہیں. گرمیوں میں کپڑے جلدی سوکھتے ہیں, سردیوں میں کم سوکھتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے سورج کی شدت کا. اور اسی طریقے سے چھاؤں میں رکھیں گے تو دیر سے سوکھتے ہیں, دھوپ میں رکھیں گے براہ راست تو جلدی سوکھ جاتے ہیں. تو وہاں بھی ایواپوریشن پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. ایواپوریشن کی اور بھی اگزامپل بیٹا میں مل جائیں گی, جیسے پیٹرول ہے کہ پیٹرول اگر کہیں بھی کسی بوتل میں ہے, کسی موٹر سائیکل کی ٹینکی میں ہے یا کسی کنٹینر میں ہے, تو اس کو جو ہے نا فوری طور پہ ہم ڈھکن سے بند کر دیتے ہیں. اگر کھلا چھوڑیں گے تو وہ بخارات بن کر اڑ جائے گا. یہی صورتحال الکوہل کی شکل میں یا اور آرگینک سالوینٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہمیں ملتی ہے. تھرڈ سیپریٹنگ ٹیکنیک جناب ہمارے سامنے ہے سبلیمیشن. سبلیمیشن ٹیکنیک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈیفینیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں. سبلیمیشن از اے میتھڈ ان وچ اے سالڈ ڈائریکٹلی چینج انٹو گیس. اس میں ایک ایسی سیپریٹنگ ٹیکنیک ہے بیٹا مسچر کے حوالے سے جس میں ایک سالڈ جو ہوتا ہے وہ براہ راست گیسس فارم میں چلا جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے وداؤٹ میلٹنگ یا وداؤٹ چینجنگ انٹو لکوڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. دس از آلسو اے سیپریٹنگ ٹیکنیک ان وچ اے مسچر آف ٹو سالڈ از سیپریٹڈ. اس میں دو جو سالڈ ہیں عموماً وہ لیے جاتے ہیں, یعنی مسچر جو ہوگا نا وہ بنا ہوگا ہمارا دو سالڈ پر, دو سالڈ سے مل کے بنا ہوا ہے. اس میں سے ایک جو ہے نا سالڈ, اس میں صلاحیت یہ ہے کہ وہ کیا کر جاتا ہے, سبلائم ہو جاتا ہے, سبلیمیشن میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ وہ براہ راست گیسز فارم میں چلا جائے گا, جبکہ دوسرا جو سالڈ کمپوننٹ ہوگا وہ اسی طرح ہی رہے گا. یہاں پر جو پروسیجر میں ہمیں اگزامپل دی گئی ہے اور جو سٹیپ ہے بنانے کا سب سے پہلے مسچر وہ یہ ہے کہ پٹ اے مسچر آف سینڈ اینڈ موتھ بال انٹو چائنا ڈش. کہ یہ جناب پہلا سٹیپ دیکھیں بیٹا, اس میں ہم نے سینڈ لینا ہے جو کہ سالڈ پارٹیکلز ہیں, اور موتھ بال لینی ہے یعنی کہ نیفتلین کی یہ گولیاں ہوتی ہیں جو عموماً ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں, واش بیسن میں استعمال کرتے ہیں, انسیکٹیسائڈ کے طور پہ, ریپیلنٹ کے طور پر. تو یہ دونوں کا لے کے ہم مسچر بنا لیں گے اور اس کو چائنا ڈش میں رکھ دیں گے. اسٹیپ نمبر 2, cover china dish with an inverted funnel having a filter paper. چائنا ڈش کو ہم نے اب کور کرنا ہے. پچھلی ٹیکنیک جو تھی ایواپوریشن اس میں ہم نے اس کو کور نہیں کیا تھا, لیکن یہاں ہم اس کو کیا کر دیں گے, ڈھک دیں گے انورٹڈ فنل کے ذریعے. یعنی فنل لیں گے, اس کو ہم نے الٹا کرنا ہے. الٹا جب کریں گے تو اس کا جو ہوگا براڈ پارٹ جس میں جناب جو ہے نا کوئی لکوڈ ڈالا جاتا ہے وہ ہو جائے گا بیس کی طرف, اور اس کی جو ٹیوب ہوگی وہ ہو جائے گی اپورڈ. اس طرح یہ الٹا ہو جائے گا اور چائنا ڈش کے اوپر, اور اس کو جناب جو ہے نا اس سے چائنا ڈش پہ فنل کو الٹا رکھنے سے پہلے فنل میں ہم نے کیا لگا دینا, فلٹر پیپر جو ہے نا وہ لگا دینا. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں فلٹر پیپر کو ہم نے اس کے اندر
پیسٹ کر دینا جیسے فلٹریشن میں کیا تھا نا، بالکل اسی طرح اس کو ہم کر دیں گے فنل میں فلٹر پیپر کو سیٹ، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد چائنا ڈش کے اوپر اس کو ہم رکھ دیں گے الٹا انورٹڈ فارم میں. اسٹیپ نمبر 3، کور دی ٹاپ آف فنل ود اے کاٹن بال. جو فنل کی ٹاپ ہے جہاں کہ عموماً جو وہ ہوتی ہے ٹیوب اس کی جو ہوتی ہے لانگ، اس میں سوراخ ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہی چیز فلٹر ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے نا لیکیج سے بچانے کے لیے کاٹن بال لیں گے، کاٹن لے کے اس کی ایک جو ہے نا چھوٹی سی گول بال بنا لیں گے، اور وہ وہاں پر جو ہے نا ہم اس کے وہاں پر اس کو کیا کر دیں گے کہ کلین کر دیں گے، وہاں پر اس کو جناب جو ہے نا لگا دیں گے تاکہ وہاں پہ وہ اسٹک ہو جائے، اور جو بھی چیز ہے اس میں سے نہ گزر سکے، یعنی کہ جو چیز وہاں پر جائے گی ڈپازٹ ہوگی اس میں سے وہ لیک نہ ہو. لاسٹ اسٹیپ دیکھیں، اسٹیپ نمبر 4، آن ہیٹنگ دی مکسچر. جب ہم اس مکسچر کو ہیٹ کریں گے فلیم پر، دس سینڈ ول بی لیفٹ آن دا ڈش اینڈ پیور سبسٹانسز جو کہ ماؤتھ بال ہے ول بی ڈپازٹیڈ ان دی انر وال آف انورٹیڈ فنل. اس میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی کریکشن کر دیتا ہوں. ایک تو اسپیلنگ کی ہے، یہاں پہ ایس لگا دیتے ہیں، سینڈ ول بی لیفٹ آن دا ڈش، یہ چائنا ڈش میں رہ جائے گا کیونکہ یہ تو سبلائم نہیں ہوگا. جس نے ہونا ہے سبلائم وہ ہے پیور سبسٹانس. پیور سبسٹانس جو ہے وہ یہاں پہ بریکٹ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں ماؤتھ بال. ماؤتھ بال will be deposited in the inner wall of inverted funnel. اس طرح جناب یہ کریکشن ہم نے پوائنٹ 4 میں کر لی، اور سیپریٹنگ ٹیکنیک بھی آ گئی. ڈسٹیلیشن ٹیکنیک نمبر 4. Distillation is a process used to separate a liquid from a solution. اس میں ایک لکوڈ کو سولوشن سے سیپریٹ کیا جاتا ہے. ڈسٹیلیشن یہ ایک ٹیکنیک ہے، اردو میں سے ہم کہتے ہیں عمل تقطیر. تقطیر کا جو عمل ہے اس میں اصل میں مکسچر ہے، سولوشن ہے، اور اس کے اندر سالوٹ سالوڑ میں حل ہوا ہے، ٹھیک، یعنی کہ وہ انویزیبل نظر آ رہا ہے، اپنی ابتدائی حالت میں نہیں ہے، اس میں ہوموجینسلی مکسڈ ہوا ہے. تو اس میں سے ایک کمپوننٹ کو ہم نے الگ کرنا ہے سالوینٹ سے، تو اس کے لیے جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے بیٹا وہ ہے ڈسٹیلیشن پروسیس. یہ ڈسٹیلیشن پروسیس بہت اہم پروسیس ہوتا ہے، اور اکثر یہ جناب ہمارے انڈسٹریل لیول پہ بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ پانی کو پیوریفائی بنانے کے لیے. فلٹریشن پلانٹ جو ہوتے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ، وہاں پر جہاں پر فریش واٹر کو فلٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو میرین واٹر ہوتا ہے سمندر کا پانی، وہاں پر بھی ڈسٹیلیشن پلانٹ استعمال ہوتے ہیں. میرین واٹر میں سے سالٹ کو ریموو کیا جاتا ہے، اور اس طرح جناب جو ہے نا پیور واٹر جو ہے وہ حاصل کر لیا جاتا ہے. ڈسٹیلیشن کے سٹیپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا سٹیپ ہمارے سامنے یہ ہے، پور مڈی واٹر انٹو اے بیکر اینڈ ہیٹ اٹ آن فلیم. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک گدلا پانی لیں گے، گارے والا پانی جس میں مٹی شامل ہے، اس کو بیکر میں لیں گے اور اس کو جناب جو ہے نا گرم کریں گے ہم فلیم پہ. اسٹیپ نمبر 2، دی واٹر ول ایواپوریٹ، پانی بخارات بن جائے گا، لیونگ امپیورٹیز ان دی بیکر، تو امپیورٹیز جو ہیں وہ بیکر میں رہ جائیں گی. اسٹیپ نمبر 3، دی واٹر ویپرس آر پاس تھرو اے ٹیوب، پانی کے بخارات جو ہوں گے وہ ایک ٹیوب میں سے گزریں گے یا گزارے جائیں گے، وچ از کولڈ ڈاؤن، جو کہ ٹھنڈا کر دیتی ہے، یا ٹھنڈا مطلب جو ہوتے ہیں پانی کے بخارات ہو جاتے ہیں اس ٹیوب میں، بائی کولڈ واٹر اراؤنڈ اٹ، اس ٹیوب کے گرد ٹھنڈا پانی ہوگا. جب پانی کے بخارات اس ٹیوب میں سے گزریں گے، جو ٹیوب آلریڈی ٹھنڈی ہے، تو پانی کے بخارات بھی وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہوں گے، اور ٹھنڈے ہو کر وہ کنڈینس ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ ویپر سٹیٹ میں تھے تو واپس دوبارہ جو ہے نا وہ لیکوڈ سٹیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. نمبر 4، دی واٹر ویپرز ول چینج انٹو کلین واٹر، دس از کالڈ ڈسٹیلیٹ. جیسا فلٹریشن میں ہم نے کہا تھا فلٹریٹ، تو یہ ہے ڈسٹیلیٹ. ڈسٹیلیٹ جو ہے نا ہمیں حاصل ہو جائے گا.
کلین واٹر جو ہے وہ وہاں پر جب کولڈ ٹیوب میں سے گزرے گا تو وہ کنڈینس ہو کے واٹر کے ویپرس لکوڈ اسٹیٹ میں آ جائیں گے اور وہاں اس ویسل میں اس برتن میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے ایک صاف پیور واٹر کی فارم میں. ڈسٹیلیشن پلانٹ جو ہوتا ہے بچوں وہ کیمسٹری لیب میں بھی ہوتا ہے جہاں پر جو ہے کیمیکل پروسیس کے لیے ڈسٹیلیٹ واٹر چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں پہ ڈسٹیلیشن پلانٹ ہم جناب دیکھ سکتے ہیں اپنے کالج اور اسکول کی کیمسٹری لیب میں, اور اس کی جناب پکچر بھی جو ہے نا وہ بآسانی ہم انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے. یہ ہمارا پہلا کوشچن تھا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیسے سیپریٹنگ ٹیکنیک جو ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں مختلف مکسچر کے کمپوننٹ کو پیوریفائی بنانے کے لیے. جی اسٹوڈنٹ, کوشچن نمبر 2 ہے. اس کوشچن نمبر 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے, دلیل دینی ہے, دلائل سے ثابت کرنا ہے کہ فلٹریشن کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ سالوبل سالڈ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا ہے یہ جواب ہے اس کا, تو زیادہ بڑا نہیں ہے اس کا آنسر جیسا کہ پہلے کوشچن کا تھا, اس لیے ہم اس کو ذرا ریڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ جب اس کا جواب لکھیں گے تو کیا کریں گے, اس کی ہیڈنگ دیں گے. یہ ہیڈنگ جب آپ دیں گے تو ہیڈنگ دینا اچھا ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا لانگ کوشچن آنسر کی پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے. اب اس کو جو ہے نا میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں. دا پروسیس آف فلٹریشن کین ناٹ بی یوزڈ فار سیپریٹنگ سالوبل سالڈ. اب اگر آپ یہ لائن دیکھیں تو یہ ہم نے کوشچن ہی میں سے لی ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم نے آگے سے اس کو جو ہے نا رائٹ ڈاؤن کیا ہے. بیکاز دے کمپلیٹلی ڈیزالو ان دی سالوینٹ. جو سالوبل سالوڈ جو ہوتے ہیں یا سالوبل جو سالوٹ ہوتے ہیں وہ سالوینٹ میں مکمل طور پہ حل ہو جاتے ہیں, اس لیے فلٹریشن کا پروسیس استعمال نہیں ہو سکتا. اینڈ ایزلی پاس تھرو دی ٹائنی پور آف فلٹر پیپر. اس لیے فلٹر پیپر کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان میں سے یہ سالوبل سالوٹ یا سالڈ بآسانی گزر جاتے ہیں. جبکہ فلٹر پیپر کے سوراخوں میں سے اگر یہ گزر جائیں گے تو پھر تو یہ جو ہے نا وہاں پر ریزیڈیو بن کے رہ نہیں سکتے فلٹر پیپر پہ, اس لیے یہ جو ہے فلٹریٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, اس لیے فلٹریشن ٹیکنیک استعمال نہیں ہوگی. Thus there is no residue left over the filter paper. فلٹر پیپر پہ کوئی بھی باقیات نہیں رہیں گی, کوئی بھی بچا کھچا جو ہے نا مادہ مٹیریل نہیں رہے گا, جیسا کہ سینڈ کے کیس میں ہوتا ہے وہاں رہ جاتا ہے فلٹر پیپر پہ. سینڈ کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ فلٹر پیپر کے ٹائنی پور میں سے نہیں گزر سکتے ہیں نا, تو وہاں پہ وہ ریزیڈیو بن کے رہ جاتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا سالوبل اگر وہ کمپوننٹ ہے تو پھر تو وہ وہاں پہ نہیں رہیں گے. جنرلی عام طور پر دا پروسیس آف ایواپوریشن از یوز فار سیپریٹنگ سالوبل سالڈ. تو کون سا پروسیس استعمال ہوتا ہے, ایواپوریشن کا پروسیس یوز ہوتا ہے. یہ لیں جناب, اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, صرف ایواپوریشن کو. یہ تھا ہمارا سیکنڈ کوشچن آنسر. ناؤ وی موو فارورڈ ٹو کوشچن 3. ایکسپلین ٹرم solubility and mention how temperature affect the solubility of solid and liquid. تیسرا سوال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ solubility کی جو ٹرم ہے اس کو ڈیفائن کریں اینڈ ایکسپلین کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کریں کہ ٹمپریچر کیسے جو ہے نا یہ متاثر کرتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے سالڈ اور لکوڈ کی solubility پہ. پہلے ڈیفائن کر لیں گے solubility کیا چیز ہوتی ہے. Solubility is the amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ڈیفینیشن. solubility حل پذیری جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, حل پذیری جو ہوتی ہے یہ اصل میں سالوٹ کی وہ مقدار ہے جو کہ دی گئی سالوینٹ کی مقدار میں حل ہو جائے ایک خاص درجہ حرارت پر ایک گیون ٹمپریچر پر.
ویریشن ان سالبلٹی، سالبلٹی میں فرق تو ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے بیٹا کہ وہ سالوینٹ کون سا ہے، پولر ہے، آئنک ہے یعنی کہ، یا وہ جناب نان پولر ہے، آرگینک ہے، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو، سالوٹ جو ہے وہ کس نیچر کا ہے، تو اس لیے سالبلٹی ویری کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دی نیچر۔ Solubility of different compound varies. Sugar has more solubility than salt. اب شوگر جو ہوتی ہے وہ واٹر میں، جو واٹر سالوینٹ کے طور پہ لے لیں تو شوگر اس میں بآسانی اور جلدی حل ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو سالٹ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جناب حالانکہ دونوں طرف پانی لیا جاتا ہے، دونوں یعنی اگر ہم برتن لیں دونوں میں پانی ہوگا، لیکن سالٹ اور شوگر کا فرق ہے، شوگر ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جبکہ سالٹ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے، تو اس وجہ سے ان کی سالوبلٹی میں فرق ہے۔ افیکٹ آف ٹمپریچر، ٹمپریچر کا فرق ہوتا ہے سالوبلٹی پہ۔ عموماً ٹمپریچر پرووائڈ کرنے سے اور ٹمپریچر بڑھانے سے سالوبلٹی جو ہوتی ہے سالوٹ کی سالوینٹ میں بڑھتی ہے۔ Solubility of different compound is also affected by temperature. The solubility of solid and liquid mostly increase with increase of temperature. For example, making iced tea in summer. گرمیوں کے موسم میں اگر آپ ٹھنڈی چائے بنائیں یعنی برف والی چائے بنائیں یا آئسڈ کافی بنائیں تو اس میں کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، بہت انٹرسٹنگ اگزامپل ہے جی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر سیشن ختم کر دیں گے۔ فار میکنگ آئس ٹی ان سمر اٹ از بیٹر ٹو ڈیزالو شوگر بیفور ایڈنگ آئس، تو یہ بہتر ہوگا کہ برف ملانے سے پہلے ہم شوگر کو وہ حل کر لیں، چینی حل کر لیں ہم اس میں ٹی میں، اور پھر اس کے بعد برف ملائیں تو یہ جناب آئس ٹی ہو جائے گی۔ If you try to dissolve sugar with ice, the sugar will dissolve slowly and it will remain in the bottom of glass. اگر ہم چائے میں برف ملائیں اور اس کے بعد چینی ملائیں تو چینی حل نہیں ہوگی، مشکل سے حل ہوگی، دیر سے حل ہوگی، اور وہ اس گلاس کے یا کپ کے باٹم میں کرسٹل فارم میں بھی رہے گی۔ تو یہ تھا فرق کہ آپ اگر جو ہے نا برف ڈالنے سے پہلے، برف ملانے سے پہلے اگر چینی کو حل کر لیں چائے میں تو پھر جناب وہ بآسانی حل ہو جائے گی، مکمل طور پہ حل ہو جائے گی، لیکن اگر برف پہلے ڈال دی اور پھر چینی ڈالی تو وہ دیر سے حل ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پہ حل نہ ہو اور وہ اس برتن میں رہ جائے۔ اس کی پریکاشن ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ On the other hand, the sugar in hot water dissolve quickly. The particle sugar crystal move faster in hot solution as compared to cold solution. یہ اسٹوڈنٹ یہ تھی ایک انفارمیٹیو پوائنٹ انفارمیشن سے ریلیٹڈ کہ جو ہاٹ سولوشن ہوتے ہیں اس میں سالیوٹ کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ فاسٹر موو کرتے ہیں اور ڈیزالو جو ہوتے ہیں وہ کوئکلی ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کولڈ سولوشن۔ اسی لیے یہاں پر آئس ٹی میں بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ بیفور ایڈنگ آئس وی شوڈ ایڈ یا ڈیزالو شوگر انٹو ٹی ٹو میک آئس ٹی۔ یہ تھے ہمارے لانگ کوشچن آنسر۔ بچوں امید آپ کو اس پہ جو ہے نا سمجھ آ گئے ہوں گے کہ ہم نے اس کو کیسے ڈسکس کیا ہے اور کیسے آپ نے اس کو نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اگلا لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا کنسٹرکٹیو رسپانس کوشچن کے بارے میں، تو اس کے ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں اس کے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ آج لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں، آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔